ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ بھی ٹویٹ کیے، کچھ نے ویلاگس کیے. تو جیسے ہمارے دوست ہیں حسن ایوب صاحب، بہت ایکٹیو رپورٹر ہیں، انہوں نے ٹویٹ لکھا، راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے، ملک بھر میں ایک ساتھ عام انتخابات، مارچ 2024 اعلان ختم ہوا. میں نے کہا ٹھیک، 1.5 مہینہ یا 1 مہینہ لیٹ کر دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے شاید. اس کے بعد ہمارے ینگ رپورٹر ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، اسطور صاحب، انہوں نے پورا ایک ویلاگ کر دیا جس میں انہوں نے ذہنی طور پر چیف جسٹس صاحب کو تیار کرنے کی کوشش کی اور یہ بتایا کہ صاحب آپ نے ہمارے لیے تو یہ حکم جاری کر رکھا ہے کہ ہم اگر انتخابات کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلانے ہیں تو اپنی بیویوں سے کریں. تو اسطور صاحب نے اپنے ویلاگ میں کہا کہ چونکہ میری بیوی نہیں ہے اس لیے میں کھلے عام یہ جسارت کر رہا ہوں کہ انتخابات کی تاریخ کو بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کے بعد حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، بہت پرانے، بہت سینئر، وہ بھی ایک اور وہ سیاست میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، انہوں نے بھی ایک ویلاگ کیا. انہوں نے بہت ہٹ کے بات کی، انہوں نے کہا کہ شاید انتخابات ہو ہی نہ اور کوئی قومی حکومت بن جائے اور میاں صاحب سے کہا جائے کہ وہ اس کی قیادت کریں. اچھا، میاں نواز پولیٹیکل. اچھا، اب سچی بات ہے کہ تمام تر عزت و احترام سمیت اور پیار سمیت، جیسے ہمارے جونیئر ہیں اور ہمارے سے سینئر ہیں حفیظ صاحب، میں نے سوچا یار ٹھیک ہے، سوشل میڈیا کی اپنی ایک ڈینامکس ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کو شلڈی اور کوئی نہ کوئی ہٹ کے بات کرنی ہوتی ہے لوگوں کی طرف. تبھی ویورز آتے ہیں آپ کی طرف، ٹھیک ہے. تو یار شاید، اور یہ کہ بالکل بے بنیاد بھی نہیں ہوتے ایسے، پاکستان جیسے ممالک میں ظاہر ہے کہ بہت انہونیاں ہوئی ہیں. لیکن آج صبح جب میں نے اخبار کھولے تو ظاہر ہے اردو اخبار پڑھتے ہوئے آپ جنگ اور نوائے وقت سب سے پہلے، تو جیسے ہی میں نے جنگ پہ آیا تو میرے دوست، ہمارے ساتھی بہت، وہ بھی اگین وہ تو میرے کھلاڑی کا کیا کرنا ہے، سہیل وڑائچ صاحب، انہوں نے جو ہے انہوں نے یہ لکھا. پہلے تو ان کا سارا یہ تھا کہ جی میں تو اتنا زیادہ گرویدہ نہیں ہوں، عمران خان صاحب کی جو ان کی دانش میں غیر جمہوری رویے ہیں، پہلے ان کو انڈر لائن کرنے کے بعد بالآخر وہ اس طرف آئے کہ جناب سیاسی بحران بہت سنگین ہے اور اس بحران کے اندر انتخابات کا 8 فروری کو ہونا ممکن نہیں ہے. اور وجہ سیاسی بحران لکھا انہوں نے. جی، اور انہوں نے کہا لیکن اس سے نکلنے کی گنجائش کیسے ہوگی. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ جو بہت دنوں سے ہم بات سن رہے ہیں کہ خلیجی ممالک سے 20 سے 25 ارب ڈالر آ جائیں گے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید آئندہ کچھ دنوں میں وہ آ جائیں. وہ آ گئے تو ڈالر کی قیمت بھی اور نیچے گر جائے گی، اسٹاک ایکسچینج آلریڈی بہت جو ہے ریکارڈ قسم کا آ رہا ہے. تو اس سے فضا یہ ہوگی کہ یار ایسے حالات میں اگر الیکشن کروا دیے گئے تو یہ جو ملک معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے تو اس میں رکاوٹ ہوگی. ٹھیک، اچھا، دس از جسٹیفائڈ. ویسے جسٹیفائڈ ہے یعنی مجھے دل کو لگتا ہے، چلو میں بچے رپورٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ انتخابات کو اس تناظر میں کہ بھئی اکانومی ہماری ٹھیک ٹھاک مستحکم ہو جائے تو اس کو اگست سپٹمبر تک لے جایا جائے. تو چلیں، آپ کو یہ بات جو ہے وہ دل کو لگی کہ جی یہ بات تو لگتی ہے کہ یار خصماں ہوں گیا الیکشن. آپ نے 1-2 لوگوں سے، ظاہر ہے آپ جب گئے ہیں ان دنوں، آپ گئے تھے وہاں پہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، پیر بدائی، تو لوگ زیادہ معیشت کی باتیں کر رہے ہیں تو انڈرسٹینڈیبل آتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اور شاید وہی اندر دی گل مکدی گل بھیتر کی بات وہی ہو کہ یار اصل میں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا کہ تحریک انصاف کو کیسے ان انتخابات میں صفایا پھیرنے سے روکا جائے. تو چونکہ وہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے موجود کسی کے پاس، ذرا ہو تو ایک وجہ. ٹھیک ہے جی، چلو بھائی، ایک یہ اپنے طور پر یہ پریشان کرنے والا کالم تھا. ابھی یہ ختم کیا ہی تو ساتھ ہی نیچے دیکھا حذیفہ رحمان صاحب، یہ ویری ویل انفارم، یہ بھی جرنلسٹ ہیں بہت زیادہ اور شہباز صاحب کے بہت قریب بھی ہیں. میں خدا نخواستہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں. انہوں نے انٹرو یہ کیا ہوا ہے، ان کا ہے اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے. تو میں تو چونکہ گھر سے نکلتا نہیں ہوں، رہتا ویسے 1975 سے اسلام آباد میں ہوں، تو ان کے ذریعے مجھے پتہ یہ چلا کہ اسلام آباد لوگ یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں
کہ عام انتخابات میں تاخیر کی خبریں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں زیر گردش ہیں. ابتدائی طور پر 1 ماہ تاخیر کی تجویز دی جا رہی ہے، اور جواز وہی وہ آپ کو یاد ہوگا بہت پہلے مولانا فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا بلوچستان سردی سیکورٹی تو انہوں نے یہ کہا کہ شاید مارچ تک بڑھا دی جائے ایک تاریخ، مہینہ لیٹ کی بات کی انہوں نے. لیکن انہوں نے کہا کہ جی اس سے زیادہ اگر بڑھانے کی بات ہوئی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. یعنی کہ سہیل بڑیچ صاحب تو اگر اب رزلٹ کیا نکلا اس سب کے انالیسس کرنے سے؟ میری ذاتی بات پوچھ سر میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ کو دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی تو اندرونی بحران تو پیدا ہوگا. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو لائٹلی نہ لیا جائے. حال ہی میں اطہر من اللہ صاحب نے، اگرچہ وہ ایک مائنورٹی ججمنٹ تھی، ایک جج کی تھی، لیکن وہ بہت سخت، انہوں نے الیکشن کی تاریخ میں تعطل کو جو ہے وہ تو 90 دن پہ کہا تھا. غداری کے مترادف اٹھایا. ہاں وہ تو 90 دن کو درست حوالہ ہوگی دے بات. دیتا. اب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسی بات ہوئی تو مسئلہ صرف فائز عیسیٰ صاحب کا نہیں ہے، حضرت مآب چیف جسٹس صاحب کا. اس میں 3-4 ہمارے سینئر ترین جو ہیں وہ ججز شامل ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ پوری دنیا کے سامنے. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جی آپ کسی نہ کسی طرح ہماری اعلیٰ ترین عدلیہ کو اس بات پر قائل کر بھی لیں کہ جی حالات واقعی ایسے ہو گئے ہیں سیکورٹی کی وجہ سے، خدا نخواستہ یا کسی اور وجہ سے، بین الاقوامی دنیا نہیں مانے گی بھائی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت کوئی چانس نہیں ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اسے ٹالنا ناممکن ہے. یار کرنے کو تو آپ کچھ بھی کر بٹ سکتے ہو. بہت مشکل ہے. اچھا دیکھیں میں کسی حد تک نہیں بلکہ 100% اس بات سے اگری کرتا ہوں. کس بات سے؟ یہ جو الیکشن میں اچھا تاخیر شکریہ یار، تھینک یو یار. ایسا میں آپ نے مجھے بالکل یار تم اچھے ہو گئے ہو. یہ یعنی New government. آئی لائک کلین شیون عدنان who finally agrees with me. یا اللہ شکر ہے. اچھا یہ سننے والوں کو پتا ہے جب آپ نے حقائق پر مبنی تجزیہ دیا ہے اور حقائق پر مبنی تبصرہ کیا نا، میں ویسے چبلے مار کئی دفعہ آپ اچھا فرمائیے فرمائیے. ہاں سر دیکھیں آپ نے جیسے الیکشن وقت پر ہونے کی بات کی تھی اور بہت عرصے سے آپ کر رہے تھے. میں کہیں ایگری کرتا تھا تھوڑا بہت دل میں، لیکن ایک ہوتا نا شکوک و شبہات جنم لے لیتے انسان کے اندر. پھر جو IMF کا وفد آیا، IMF کا وفد پہنچا ہی تھا دوسرے راؤنڈ کے لیے، دوسری قسط کے لیے، اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہوگی، تو میں نے کہا نصرت صاحب اللہ آپ کو میں نے تو بالکل کنونسڈ ہو گیا اس بات پہ کہ یو آر رائٹ آن دس. ابھی بھی آئی ایم کنونسڈ آن دس. بٹ آپ نے بھی کچھ حوالے دیے. اب کچھ اگر سراؤنڈنگز میں جرنلسٹ جب تجزیہ دیتا ہے یا کسی بات کو اینالائز کرتا ہے تو اس میں پورے کانٹیکسٹ سرکمسٹانشل ایویڈنسز بھی ایک چیز ہوتا ہے نا سر. ان 2 دنوں میں کچھ ہونے والے ڈیولپمنٹس دیکھیے، پھر ان کو پچھلے واقعات سے کنیکٹ کرتے جائیے.